وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یہ جو وحدت امت کے نام کے اوپر یا امت کو جوڑنے کے نام کے اوپر یا کبھی پوری دنیا میں جی اگر خلافت قائم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا جی، ایک خلیفہ ہوگا تو پوری دنیا میں ایک ہی عید ہوگی، ایک ہی وقت میں رمضان شروع ہوگا، یہ ہوگا. میرے بھائی، اسلام کو اس طرح کی کوئی چیز مطلوب نہیں ہے، اور اسلام میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا محض جہالت ہے، بدعت ہے، حرام ہے. اب میں یہ دلائل سے ثابت کرتا ہوں. اگر آپ نے اس کو دین سمجھا ہوا ہے نا خلافت کے نام کے اوپر یا کسی چیز کے نام کے اوپر، تو یہ بالکل آپ کی دین سے جہالت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں، سعودیہ میں جب دن ہوتا ہے تو امریکہ کے بعض علاقے جہاں پہ رات ہوتی ہے تو کیا کریں گے؟ کل کو تو کسی کے دماغ میں یہ بھی کیڑا آئے گا کہ یہ کیا ہوا کہ ہم پاکستان میں عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حرمین میں اس وقت زور ہو رہی ہوتی ہے، ہم یہاں پہ عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ مغرب ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم GMT+5 میں تو 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو کل کو نمازیں بھی آپ ایک کرنے کی کوشش کریں گے. اس طریقے سے نہیں ہوتا. رؤیت ہلال کا جو ایشو ہے، مون سائٹنگ کا ایشو، یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے، شروع سے ہے. اس حوالے سے قرآن حکیم میں اور بخاری اور مسلم میں خصوصاً جو احادیث موجود ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی باطل داخل ہو سکے. سب سے پہلے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الاہلہ، اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اوپر. قل ہی مواقیت للناس والحج، تو فرما دو کہ یہ لوگوں کے لیے اللہ نے وقت جو ہے اس کی میئرمنٹ کا، اندازہ لگانے کا، اور حج کے جو دن ہیں ان کے اندازہ لگانے مقرر کرنے کا ایک ذریعہ بنایا. یعنی یہ کیلنڈر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا آسمان میں. اور آپ کو پتا ہے جس طرح نارتھ سٹار کے ذریعے آپ ڈائریکشن لوکیٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کا چہرہ نارتھ سٹار کی طرف ہو تو آپ کے رائٹ پہ ایسٹ ہوگا، لیفٹ پہ ویسٹ ہوگا، اور پیچھے آپ کا ساؤتھ ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ کو چاند کا اندازہ ہو تو آپ چاند کو دیکھ کے آلموسٹ تاریخ چاند کی بتا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کیمرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھیں تو یہ جو میرا لیفٹ والا ہاتھ اگر آپ کیمرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو اگر یوں چاند نظر آئے جس کا پیٹ رائٹ کی جانب ہو تو یہ شروع کا چاند ہوگا، اور پھر یہ موٹا ہوتے ہوتے ہوئے نصف تک پہنچے گا تو 7 تاریخ ہوگی، اور جب یہ پورا ہو جائے گا تو یہ 14 ہو جائے گی، اور اس طرف جب نصف ہوگا تو یہ 21 ہوگی، اور ادھر سے کم ہوتا ہوتا کم ہو جائے گا. تو یہ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو آپ کو پتا چل جائے گا. تو رائٹ کی طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی رائٹ کی طرف اس کا پیٹ ہو جس طرح یہ ہے تو وہ شروع کا چاند ہوتا ہے، جس کا پیٹ لیفٹ کی جانب ہو وہ آخری دنوں کا چاند ہوتا ہے. تو اس سے تاریخ کا آپ بڑی آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں. پاکستان کے جھنڈے پہ جو چاند ہے وہ آخری تاریخوں کا ہے. تو مجھ سے مشورہ ہوتا تو میں اس کو شروع کی تاریخ کا چاند بناتا. وہ کہتے ہیں نہیں وہ 27 رمضان کو ہوا تھا نا اس لیے انہوں نے بنایا. خیر یہ تو بڑی عجیب و غریب توجہ ہے، کیونکہ جھنڈا جو ہے نا وہ پہلے ڈیزائن ہو چکا تھا، اس دن نہیں جھنڈا ڈیزائن ہوا تھا. تو بعض جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ ہے کہ 11 اگست کو جھنڈا پیش ہو گیا تھا اپروول کے لیے، تو وہ تو اس سے پہلے تھا. تو ہو سکتا ہے یہ بھی کسی کے دماغ میں ہو. بہرحال جماعت اسلامی والوں نے جب اپنا جھنڈا بنایا نا تو انہوں نے اس کا پیٹ جو ہے نا وہ پھر رائٹ کی جانب کر دیا تھا. ہمارا جو جھنڈا ہے اس میں آپ کو میں نے لگایا بھی ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں، یہ اس کا پیٹ لیفٹ کی طرف ہے، یہ آخری تاریخوں کا چاند بن رہا ہے. اچھا، اب صحیح بخاری اور مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں، میں ان کو بھی کور کر دیتا ہوں. اگر آپ اکٹھی آپ کو نا وہ احادیث مل جائیں گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک کہ چاند نہ دیکھ لے، اور روزے رکھنا بند نہ کرے جب تک کہ چاند نہ دیکھ لے. پھر آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی، اور جب مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل چھائے ہوئے ہوں یا آج کل کے دور میں پولوشن ہو تو پھر تم 30 کی گنتی پوری شمار کر لیا کرو. اس سے واضح پتہ چلا کہ رؤیت ہلال یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، سمبلز میں سے ہے. یہ رؤیت ہونا ضروری ہے. میں فنیٹک نہیں ہوں کہ اگر بادل آئے ہوئے ہیں اور اگر آپ بادلوں کے اوپر جہاز بھیج دیتے ہیں اور وہ دیکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، رؤیت ہو گئی. لیکن یہ نہیں ہے کہ بادلوں کے اوپر بھی چاند ابھی تک دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے اور آپ کہیں جی چونکہ بادل آئے ہوئے ہیں تو اس لیے چھپا ہوا ہے ورنہ نظر آ جاتا. اس طرح نہیں. یہ ہو سکتا ہے آپ اس پہ اجتہاد بھی کر سکتے ہیں کہ ایک علاقے کے جس طرح پاکستان کا تو ایک سٹینڈرڈ ٹائم ہے نا
GMT+5 ٹائم زون ہے، اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر یہ لاہور میں چاند نظر آیا ہے تو گجرات میں یا جہلم میں چونکہ بادل تھے، اگر وہاں بادل نہ ہوتے تو یہ چاند وہاں پہ بھی نظر آتا، تو اس لیے یہ والے لوگ بھی عید کر لیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں ایڈنگ ڈیوائس بھی آپ یوز کریں، ایون نیکڈ آئی سے نہ بھی نظر آئے، دوربین سے بھی اگر کوئی دیکھ لیتا ہے چاند، لیکن سائنٹیفکلی یہ چیز پروف ہو کہ چاند پیدا ہو کے رؤیت کے قابل ہو چکے ہیں۔ اس طرح نہیں یہ پیدا ہو کے 13 گھنٹے میں تو یہ رؤیت کے قابل نہیں، کم از کم 20 گھنٹے اس کی عمر ہونی چاہیے، پھر وہ رؤیت کے قابل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ پھر آپ نے 30 کی گنتی پوری کرنی ہے۔ اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے صحیح مسلم میں، صحابہ کہتے ہیں ہم عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں جب ہم نے رمضان کا چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ دوسری کا ہے، کسی نے کہا تیسری کا ہے، تو ابن عباس سے جب ڈسکشن کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دوسری تیسری کے کام چھوڑو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تم چاند دیکھو نا اسی وقت رمضان شروع ہوتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ چاند کو بڑا کر کے بھی دکھا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جی چاند جب اگر آپ کو 30 روزوں کے بعد نظر آئے گا تو بڑا ہی نظر آئے گا کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہوگی۔ کہتے ہیں موٹا کیوں نظر آیا؟ سائنس پڑھو نا سر، تھوڑی پڑھے لکھے بن جاؤ، کوئی ٹیکنیکل چیزیں لرن کر لو۔ مطلب لوگ کہتے ہیں جو 80 تے آج تک ایسی کوئی گل سنی نہیں، قرآن حدیث تھی قرآن حدیث پڑھے گی نہیں، تو قرآن حدیث پڑھے نہ سائنس پڑھی، تو علم حاصل کریں، علمی شغف رکھیں۔ اب میرے بھائیو اس حوالے سے ایک اور حدیث جو ڈیسائسیو ہے، اسی کے اوپر ہم کنکلوڈ کریں گے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، وہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے، اور کئی احادیث کی کتابوں میں ہے۔ اور اس حدیث کے اوپر محدثین نے اپنے فہم بھی لکھے ہیں، وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں، جب آلموسٹ آپ سمجھ لیں 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں سے آپ دیکھ لیں شام سے لے کر یہاں پہ خراسان تک، افغانستان تک، تو ان کے دور میں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے گیا تو ہم نے وہاں رمضان کا چاند جمعے کی رات، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو دیکھا۔ جب میں واپس آیا مدینہ شریف تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ